حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی فرماتے میرے حضور نے ارشاد فرمایا سرکش اور متکبرین کو قیامت کے دن چیونٹی کی طرح اٹھایا جائے گا، ان کی اللہ کے ہاں نا قدری کی وجہ سے لوگ انہیں پامال کریں گے، یعنی رب کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و اہمیت نہیں ہے، کیونکہ متکبر یہ میرے رب کی شان ہے، تکبر اللہ کی شان ہے، مخلوق کے لیے تکبر حرام ہے، تکبر کی چادر یہ میرے رب کی ہے، تکبر کی شان میرے رب کی ہے۔ فرمایا جو میری شان میری عزت مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو متکبر یہ میرے رب کی شان ہے، اسے تکبر لائق ہے، اور جب قیامت والے دن سب کے سب فنا ہو جائیں گے، سب موت کی نیند سوئے ہوں گے، کوئی اس وقت نہیں ہوگا، صرف میرے رب کی ذات ہوگی، تو اللہ ارشاد فرمائے گا این المتکبرون، کدھر ہے تکبر کرنے والے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، پھر خود فرمائے گا انا المتکبر، تکبر میری شان ہے۔ بین المالک، بادشاہ کدھر ہے؟ عہدہ مل جائے نا تو پھر جناب نہیں کچھ نظر آتا، چند دن کی کرسی مل جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سب کچھ ہمارا ہی ہے، ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ این المالک، کدھر ہے بادشاہ؟ کسی کی جواب نہیں، کیونکہ سب مرے پڑے ہیں، سب ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، سب بے جان مردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر خود ارشاد فرمائے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں۔ ہے کوئی بادشاہ؟ کوئی نہیں ہے، بادشاہ میں ہوں۔ ہے کوئی متکبر؟ کدھر ہے متکبر؟ کدھر ہے تکبر کرنے والے؟ کوئی نہیں ہے، سارے مٹی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، سب اوندھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی مٹیوں کے نیچے پڑے ہیں تو کوئی اوپر پڑے ہوئے ہیں، جنہیں ان کے اوپر خاک پڑی ہوئی ہے، تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور سب کے سب اوندھے منہ پڑے ہیں۔ بڑے بڑے تکبر کرنے والے بھی، اکڑ اکڑ کے چلنے والے بھی، لوگوں کو حقیر سمجھنے والے بھی، وہ سب کے سب مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں، اور اس وقت میرا رب فرما رہا ہے این المتکبر، تم کیا سمجھتے تھے تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا؟